اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے بنیادی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں انسان نے کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان بتایا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے مسلمان ہونے کے بعد آدمی اپنی مرضی کا مختار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی ہر مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہوا کرتی ہے۔ اسلام کے معنی ہی اپنے آپ کو حوالے کر دینا، تابع کر دینا۔ مسلمان گویا اسلام لا کر، کلمہ پڑھ کر یہ اظہار کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب میری مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوگی، میری مرضی اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ لہذا مسلمان کا کوئی بھی کام اس کی زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف اپنی خواہش کے تابع ہو، یعنی اللہ کی مرضی کی تو نہ چلے، اپنی مرضی چلے، پھر ایسی صورت کے اندر یہ کامل مسلمان بھی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ السلام۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش جس دین کو میں لے کر آیا اس دین کے تابع نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اسلام لانے کے بعد انسان کو اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تحت میں دبا دینی چاہیے اور تابع کر دینی چاہیے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا نماز ہو، کیا عبادت ہو، کیا معاملات ہو، کیا معاشرت ہو، بیپار ہو، دھندا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، پیشہ پاخانہ، کوئی بھی کوئی اس کا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی بھی کام مسلمان کا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات نہ دی۔ یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے طور و طریق ہم کو بتائے۔ اور بندہ جب کوئی بھی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کام میں وہ ناکام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج ہمارے کام بنتے کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق کامل پورا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ملکی سیاست ہو، گھریلو انتظام ہو، معاشی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر جو ہے ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے۔ جب انسان کا ہر کام اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے تو پھر آپس کے اختلاف ہوتے نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو فوراً اس کو جو حل ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے، جبکہ مرضی کے اللہ کی مرضی کے تابع۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کلمہ گو کے لیے ہدایت فرما دی کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یعنی جیسے ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ
مکمل طور پر ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، ایسے ہی دینی اعتبار سے ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ یہ تو ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، لیکن اختلاف کو بڑھانے کے بجائے سچا پکا مومن کیا کرے گا کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہو، لہذا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اصلاحی معاملہ کرو، صلح کرا دو، اور اس معاملے میں پھر تمہارے ہاتھ سے انصاف نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو گے تو انصاف کے ساتھ آپس میں معاملہ کرو گے، اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو گے تو ایسی صورت کے اندر اللہ کے رحم و کرم کے مستحق ہوں گے، اور جب اللہ کا رحم و کرم ہوگا تو مومن کہیں بھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، مومن کبھی بھی جو اپنے آپ کو کسی قوم کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہے، لہذا اس کے حوالے کی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے آپس کے لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا ہے، کبھی بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دھمکی دی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نزاع مت کرو، آپس میں جھگڑے مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ ہوائیں اکھڑ جانے کا مطلب کیا؟ تم بزدل بن جاؤ گے، اور اسی طریقے سے کہیں بھی تمہارے پیر نہیں جمیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمان ہوتے تھے، پوری دنیا کو ہلا دیتے تھے، اور آج جو ہے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن ایک ہوا کے معنی، ہوا کی بھوسی کے معنی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ہے ہمارا کوئی کام خدا کی مرضی کے تابع ہونے کے بجائے اپنی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اور جب بندہ ہر کام اپنی مرضی سے کرے گا تو ہر ایک کو ایک دوسرے کا کام پسند ہی نہیں آئے گا، میں جو کروں گا اس کو پسند نہیں آئے گا، یہ کرے گا اس کو پسند نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اور ایک کے تابع ہوں گے تو ہر ایک دیکھے گا کہ نہیں میرے نبی کا یہ حکم ہے، میرا اللہ کا یہ حکم ہے۔ لہذا جو ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی ہونے کی بنیاد کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں تو جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کی آپس کی نااتفاقی اور آپس کے لڑائی جھگڑے کو کسی قیمت کے اوپر برداشت نہیں کیا، بلکہ آپس میں مل جل کر رہنے کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تم کو نماز، روزہ، صدقہ یعنی نفل نماز، نفل عبادت سے بھی زیادہ افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ضرور، اللہ کے رسول ضرور۔ تو آپ نے وہاں کوئی وظیفے نہیں بتائے، وہاں کوئی آپ نے جو ہے تسبیحات نہیں بتائی، بلکہ کیا بتایا؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے بھی افضل کیا ہے؟ اصلاح ذات البین، آپس میں جوڑ اور آپس میں جوڑ کرانا۔ یہ جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدمی جو ہے فرائض کو ادا کر لیتا ہے، فرض نماز ادا کر لیتا ہے، فرض روزہ ادا کر لیتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اور زیادہ اس کے پاس نفل عبادتیں نہیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کے درمیان میں جوڑ کرانے کی کوشش کرتا ہے تو اس نفل روزہ صدقہ وغیرہ کرنے والے سے یہ افضل ہے۔ اسی وجہ سے اسی حدیث کے دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ آپس کا توڑ جو ہے وہ ہی الحالقہ، وہ مونڈنے والی ہیں۔ کیا مونڈنے والی ہیں؟ دین کو مونڈنے والی ہیں۔ جس طریقے سے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جو آپس کے توڑ اور آپس کے جھگڑے سے جو انسان کے دل کے اندر سے سارے دینی جذبات اور جار خیر اور بھلائی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر قرآن پاک نے کہا جب تم بھائی بھائی ہو، اب بھائی بھائی ہو تو بھائی بھائی ہونے کے ناطے سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کی آپ والی آیت کو دیکھو۔ چنانچہ جو ہے روایتوں میں جو آتا ہے کہ ہر انسان کے نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو خدا کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، میرا بندہ کیا کرتا ہے، آئندہ کیا کرے گا وہ بھی جانتا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے کے بعد کیا کرنے والے ہیں یا کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے اور بعد میں بھی جانتا ہے کہ کون بندہ کیا کرے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بادشاہت کا نظام ہے،
اس نظام کے تحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہ شان کا مظاہرہ کیا بندوں کے سامنے اور ان کے نامہ عمل کو پیش کرنے کا حکم دیا ہر پیر اور جمعرات۔ اور اس وقت جو ہے جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ لیکن جہاں یہ آتا ہے کہ فلاں دو کے درمیان میں آپس میں کینہ ہے، حسد ہے یا بغض ہے، آپس میں توڑ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انذروا ھذین، ان دونوں کو بھی چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے۔ دوسری طرف جو ہے حدیث پاک میں کہا گیا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ کسی کے پر ظلم بھی نہیں کرتا اور ظلم کرنے بھی نہیں دیتا ہے۔ لا یسلمہ، کسی دشمن کے حوالے اس کو نہیں کرتا ہے۔ یہ مخبری کر کے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو جو پریشان کرتے ہیں ان کے لیے بڑی وعید ہے حدیث پاک کے اندر۔ تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب بھائی ہے تو وہ اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کرے، اور اگر کوئی اس کے اوپر ظلم کرے گا تو وہ اس کو برداشت بھی نہیں کرے گا بلکہ اس کے اندر اس کی حمایت کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب مسلمان کسی پریشانی میں ہو تو پوری مسلم جو ہے مائنورٹی جو اس کے اندر حرکت میں آ جانی چاہیے، مائنورٹی کہ جو ہے ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے، لہذا ہم کیوں اس کے بعد جو ہے اس کو پریشانی کے عالم میں رکھیں گے۔ اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، فرّد اللہ عنہ من قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں کو اس کی دور کرے گا۔ اور قیامت کی پریشانیاں کیا ہیں؟ وہ آج مختصر کئی جمعہ سے آپ سن رہے ہیں کہ کتنی پریشانیوں کا عالم ہے۔ تو اس طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپس کے جوڑ کے لیے بس ایک ہی بات ہے کہ دنیا داروں کی دنیا داری پر نظر مت کرو، جب نظر نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی نظر نہیں کرے گا، یعنی مطلب تمہیں پریشان نہیں کرے گا، خود بخود آپس میں جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے درمیان، یعنی کوئی جو آدمی اپنے حق کو حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو درمیانی جنت میں، وسط جنت میں، جنت کے بیچ و بیچ میں اس کو جگہ دلانے کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کیوں؟ تاکہ مسلمان ایک ہو کر رہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کے معنی ہے، دیوار کی اینٹیں جو ایک دوسرے کو پکڑ رکھتی ہیں، ایسے ہی مسلمان اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک دیوار کے معنی ہے۔ یوں ہے بہت سارے افراد لیکن ایک دیوار پر ایک ہی دیوار، اینٹیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن جب اس کو جوڑ دیا جائے تو اس کو یہ نہیں کہ اینٹیں رکھی گئی بلکہ دیوار بنا دی۔ ایسے مسلمان کا حال ہونا چاہیے۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کو بے عزت کرتا ہے، کسی مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جہاں اللہ پیچھا کرے بھلا اسے کون بچانے والا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس الیکشن کے موقع پر دیکھو، بھائی جان کی دنیا تو ختم ہو گئی، لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اور ایک گندی سیاست کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار نکالنے لگے۔ یہ اس کی ٹوپی کھینچ رہا ہے، وہ اس کا دامن کھینچ رہا ہے، وہ اس کا جو کرتا کھینچ رہا ہے۔ کیا ہے دوست؟ اپنا کام کرتے رہو، ہمیں دوسرے کے عیب اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی کا عیب نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ آج جو ہے ہم جو ہے سب کچھ کر لیتے ہیں، جیت بھی لیتے ہیں، مال بھی کما لیتے ہیں سب کو، لیکن ہمارے کام بنتے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو بدنام کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کیا۔ عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے سے دی ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بدنام کریں، کسی مسلمان کے اوپر عیب اچھالیں؟ دوستو اپنے طور پر کام کرتے رہو، آپ کا حق ہے، اپنا حق آپ حاصل کیجئے، لیکن جو ہے خدا کو ناراض کر کے نہیں، کسی مسلمان کو ذلیل کر کے نہیں، کسی مسلمان کو بے عزت کر کے نہیں، کسی مسلمان کو بدنام کر کے نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ دوسروں کی بدنامی کرنے میں کبھی بھی انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ میں اپنی عزت کے لیے کسی کو بدنام کروں تو مجھے کبھی بھی عزت ملنے والی نہیں۔
چاہے تھوڑی دیر کے لیے دنیا حاصل ہو جائے تو ہو جائے، لیکن جو ہے آدمی آگے جا کر ٹھوکریں کھاتا ہے، اور ایسے کئی لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے دوستو جو ہے ایسے موقع پر کتنا ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہماری آپس کی نا اتفاقی، آپس کا توڑ، اس سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو آج جو ہے محنت کرتے ہیں، محنت کرو کوئی بات نہیں، صحیح طریقے سے کرو۔ آج جو ہے دوستو ایک بات کو برا مت لگانا کہ جماعت والے کہتے ہیں گھر گھر کی ملاقات لے رہے ہیں تاکہ ہر گھر میں کوئی نمازی بے نمازی نہ رہے۔ دوستو آج گھر گھر کی ملاقات اس بنیاد کے اوپر، انتخابات کی بنیاد پر لی جا رہی ہے۔ اس کی آدھی محنت بھی اگر اس طریقے سے گھر گھر کی ملاقات میں ہو جائے تو ایک محلے میں بے نمازی نہ رہے۔ لیکن آج ہم نے جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے مومن بھائی کو مسجد میں لانے کے لیے، کسی کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی محنت نہیں کی جتنی اس کے لیے محنت کی۔ حالانکہ اس کے اوپر کوئی وعدہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، الیکشن میں لینا اس طرح کوئی ناجائز نہیں ہے، لیجئے اور اپنی میجورٹی ثابت کیجیے اور جو ہے کام کرنے کے جذبے سے۔ لیکن جو کام کرتے وقت فلاں ایسا ہے میں ایسا ہوں، فلاں ایسا ہے میں اتنا اچھا ہوں، فلاں نے یہ کام نہیں کیا میں نے یہ کیا، دوستو یہ غلط ہے۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اس کے پیچھے کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کو ٹٹولتا ہے، کسی مسلمان کے عیب کو نکالتا ہے، اور اس میں کتنے عیب ہیں، جھوٹ کتنا چلتا ہے، جھوٹ اتنا چلتا ہے، دوسروں کی عزتوں کی نیلامی کی جاتی ہیں، دوسروں کی عزتوں کی ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں، عیب نکالے جاتے ہیں، عورتیں آپس میں لڑتی ہیں، مرد آپس میں لڑتا ہے۔ دوستو کیا تماشا ہے؟ اگرچہ دیکھو دوستو یہ وہ وقت ہیں کہ آج ہمارے دلوں کے اوپر باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن کہنا کیوں پڑتا ہے؟ قالوا معذرة الى ربكم، اللہ کے سامنے عذر پیش کے اللہ ہم نے تو کہا تھا۔ اس لیے دوستو جو ہے ایسے موقع پر اپنے اتحاد اور اپنی محبت اور رواداری کا اظہار کیجیے، اور جو ہے کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ دوستو عجیب تماشا ہے، کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے، یہاں تک ہم نے سنا کہ تلواریں بھی نکل گئی۔ دوستو کتنی من حمل علی السلاح فلیس منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر کسی نے ہتھیار اٹھایا، یعنی کسی مسلمان کے اوپر، وہ میری امت میں رہنے کے قابل ہے، وہ میرا امت ہی نہیں۔ دوستو کتنی بڑی دھمکی ہے، اللہ کا نبی ہے جب کہہ دے کہ میرا امتی نے، تو دوستو ہمارا سب سے بڑا سہارا تو ہمارا نبی ہے کہ میدان حشر کے اندر آپ کے بغیر کسی کو چلے گا نہیں، آپ کی سفارش سے کام چلنے والا ہے۔ اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا کہ اللہ ان کی کسی بات کو ٹھکرائے گا نہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ تو میرا امتی تھا اور تو میرے امتوں کی عزتوں کی نیلامی کرتا تھا، مسجد ویران ہوتی تھی اس کی تجھے فکر نہیں ہوتی تھی، میری سنتوں کا مذاق ہوتا تھا، اس وقت تیرے پیٹ میں ذرا پانی نہیں ہلتا تھا، تو کیسا میرا امتی تھا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو دوستو ہمارا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میں تمہیں ایک لڑی میں جوڑ کر آیا تھا دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحابہ کو جوڑ دیا کہ جو سالوں کے دشمن تھے وہ آپس میں پیارے اور محبوب بن گئے، ہر ایک ایسا ہو گیا کہ اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن گیا۔ ایسے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور آپ نے آخر خطبہ کے اندر اسی اتحاد کی تعلیم بھی دی، اور تو نے میرے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، کیسا تو میرا امتی؟ یہ جب پوچھ لیا تو دوستو ہمارا وہاں پر کیا بنے؟ دنیا میں تو آدمی کسی طریقے سے چھوٹ جائے گا، لیکن آخر میں چھوٹنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چھوڑا۔ اس لیے دوستو ابھی یہ جو گرما گرمی کا ماحول ہے، بھائی چارگی کے ساتھ کام کیجیے، جس کی حمایت کرنا ہو کیجیے، لیکن سامنے دیکھے بھی کہ آدمی اس لائق بھی ہے نہیں کام کرنے، اس کے اندر قوم کی جذبات اور ہمدردی بھی ہے نہیں۔ اسلام نے تعلیم دی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ سیاست نہیں دوستو، سیاست کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کو، کسی کو بے عزت کرنے کو، کسی کو گالیاں دے کر سیاست، یہ تو یہ سیاست نہیں ہے دوستو، یہ تو چال بازیاں اور چالاکیاں ہیں۔ سیاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائی کہ آپ نے جو ہے غیروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے سیاست کر کے بتائی کہ ایک اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم بھی ہوتا تھا، اگر اس کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا تو اس کو بھی انصاف دیا جاتا تھا۔ یہ سیاست کے معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے لیے تو دنیا میں پیدا کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کس معنی میں؟ کہ اللہ کے حکام کو، خدائی حکام کو دنیا میں نافذ کرے گا، اسی کا نام سیاست ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی، صدیق اکبر نے 2 سال جو حکومت کر کے سیاست کی، فاروق اعظم نے 10 سال تک سیاست کی، اور ایسے سیاست کی کہ ایک گھاٹ کے اوپر شیر اور اسی گھاٹ کے اوپر بکری پانی پیتے تھے، اور شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کے اوپر حملہ کرے۔ ایک عورت تنے تنا چلتی تھی جنگلوں میں پار ہو کر کہیں اپنے منزل پر پہنچتی تھی، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا لے۔ اس کا نام سیاست۔ سیاست کا معنی کیا؟ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق دنیا کے اندر نظام کو چلانا، اس کا نام سیاست۔ لہذا جو ہے سیاست کے مخالف اسلام نہ، بلکہ سیاست اور دین کا جوڑ ہے، سیاست اور دین کا جوڑ ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں۔ لہذا دوستو ایسے موقع پر ایسی گندی سیاستیں چھیڑ کر اپنا مسلمان بھائی کو بدنام کرنا یا اس کے اوپر حملے کرنا یا اس کو ستانا، یہ دوستو کہاں کی اسلام اور کہاں کی سیاست؟ اس لیے دوست، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، نمازیں ہو رہی اور باہر جو ٹولے کے ٹولے پھرو آپ، لیکن جہاں اللہ اکبر منادی اذان دے تو اس ساری چیزوں کو لات مارو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، یہاں خدا سے مانگو کہ اللہ مجھ سے قوم کی خدمت لے لے، اور تو چاہے ایسی خدمت لے لے، یہاں کر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ وہاں باہر جا کر کامیاب کرے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے تو جہاں جماعت ہونے تک مسجد میں 10-12 آدمی ہوتے ہیں، پھر بعد میں 3-4 سموں کی جماعتیں جاتی ہیں۔ دوستو یہ کہاں کا جو اسلام ہے، یہ کہاں کا ایمان؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہمیں ایسا مکمل ایمان دیا ہے کہ جس نے ملکی نظام کو بھی سنبھالا، آپس کے اتحاد کو بھی باقی رکھا، اور اسی طریقے سے لوگوں کو انصاف بھی دیا، اور خود بھوکے مر کر دوسروں کو کھلایا، خود جو ہے بیدار ہو کر دوسروں کو سلایا۔ اللہ نے ایسا ایمان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور جو ہے جب تک امت مسلمہ یہ کام کرتی رہی، دنیا کے اندر پنپتی رہی، اور جب جو ہے یہ کام چھوڑ دیا اور آپس کے اندر کھینچا تان شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع ہو گئے، آپس کے اندر توڑ اور ٹکراؤ پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر کی برکتوں کو اٹھا لیا۔ لہذا آج کیا ہے، نمازیں پڑھ لیتے، نماز پڑھنے کا وہ شوق نہیں ہے جو شوق ہونا چاہیے۔ شوق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں رکعت باندھے تو رکعت جو سلام پھیرنے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اپنی رکعت کو لمبا کرنے کا جذبہ ہو، اس کا نام شوق ہے۔ تو آپس کے توڑ اور آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آئی۔ لہذا دوستو خدا را اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جو ہے آپس میں لڑیے مت، آپس میں ایک دوسرے کی ٹوپیاں مت اچھالے، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ خدا کی مدد شامل حال نہیں رہے گی، اور خدا کی مدد شامل حال نہیں ہوئے گی تو جیتنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر دے گا۔ اس کے قبضے قدرت میں تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ دوستو ہمارا عنوان تو چل رہا تھا آخرت کے بارے میں، لیکن درمیان میں یہ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں بچوں کو بھی جو ابھار کر غلط طریقے سے نعرے لگواتے ہیں، عورتیں گھر گھر گھومتی ہیں، جوان گھر گھر گھومتے ہیں، اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، باہر کسی کو پرواہ نہیں۔ میں کئی 4-5 دن سے دیکھتا ہوں کہ جو ہے عصر کے بعد مغرب کے وقت میں بہت سے آتے ہیں اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو کہاں خدا کی مدد آئے گی، اور کہاں خدا ہمیں جو ہے عزت دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس لیے جو ہے ہر مسلمان عزت کے قابل ہے۔ احقار مسلم، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو ذلیل سمجھنا، یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ہے اللہ کے دربار میں جب نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر جن کے دلوں میں بغض ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، ایسے لوگوں کو ایک طرف چھوڑ دیا جائے۔ ان کو چھوڑ دو بھی یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیتا ہے، دنیا میں بھی سزائیں، آخرت میں بھی سزائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں جوڑ کر اور جو محبت کے ساتھ کام کرنے کی اور کام پر لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہو اس وقت اپنے دین کو مت بھولیے۔ ہمارا اثاثہ اور ہماری پونجی اور ہمارا مال دوست ہمارا دین ہے۔ یہ سارے عہدے، سارے وزارتیں، سارا مال و دولت، ساری فیکٹریاں موت تک ہیں، اور موت تک بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات کو سوتا ہے وزیر بن کر اور صبح اٹھتا ہے اسیر ہو کر، صبح ہوتا ہے تو قید میں ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا نظام ہے۔ لہذا اللہ کے نظام سے غافل مت ہوجیے۔ اللہ کے نظام سے غافل ہوں گے تو دوستو خدا کی پکڑ میں آ جائے۔ لہذا دوستو اپنا کام اپنے طور پر محبت سے کرتے رہیں، دوسرا آ جائے تو اس کو سلام کریں، محبت سے پیش آئیں، مسافہ کریں، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوستو جو کیچڑ اچھالیں گے تو ہمارے اوپر کیچڑ اللہ اچھالے، ہماری عزت کا جو ہے دوستو دھجیاں بچ جائے گی۔ اور جہاں خدا کسی کو رسوا کرنا چاہے تو یفضحہ حتی فی بیتہ، اس کو رسوا کر دینا چاہے وہ اپنا گھر میں بند کر کے بیٹھا رہے۔
اس لیے دوستوں محبت اور اتحاد کی. اور دوسری بات یہ کہ دوستوں عورتوں کو مارکیٹ میں ڈالنا ہے، یہ کودنا ناچنا اور اس طریقے سے بچنا، اور خاص طور پر رزلٹ کے دن جو ہوتا ہے اس میں بھی خاص طور پر دوستوں کچھ کوئی کرنے والا کرے اللہ جس کو سمجھتے ہیں تو ایسی حرکت مت کیجیے. یہ جو ہے جلوس نکالنا اور گوڑے نکالنا، اس وقت دوستوں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہمارے اکابر نے بھی بہت کچھ کیا ہے، پورے انگریز حکومت کے ساتھ ٹکر لے کر اس کو یہاں سے بھگانے والے ہمارے اکابر ہیں دوست، ہمارے اسلاف دیوبند ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنا نام نہیں کیا ہے، کوئی وزارت نہیں مانگی. اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے اس کو بھول بھی دے. لہذا دوستو ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی نہ کسی پر ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرے، نہ کوئی کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، بلکہ ہر ایک کی عزت و احترام رکھیں. اپنی عزت آپ کرو. اپنی عزت آپ کرنے کا مطلب کیا؟ تم دوسروں کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت ہوگی. تم دوسروں کی عزت کرو گے اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے. تم دوسروں کو بے عزت کرو گے اللہ تمہیں بے عزت کرے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ ہمارے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا ہو، پوری قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہی کام ہمارا آخرت بن جائے گی اور آخرت میں کارآمد ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا